السلام علیکم جی، میں احمد علی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج کی اس اہم ولاگ میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ جیل سے ضمنی الیکشن کے حوالے سے خان صاحب نے کس کے حق میں رائے دی تھی۔ جب باجوڑ میں الیکشن ہونا تھا حلقہ N8 اور حلقہ PK 22 پر، تو وہاں پر عمران خان صاحب نے اپنا خصوصی ایک پیغام ریکارڈ کیا تھا اپنے وکلا یا پارٹی کے سینئر پارلیمنٹیشن کے ذریعے سے۔ جب عمران خان صاحب کے ساتھ پہلی ملاقات ہوئی جناب بیرسٹر گوہر صاحب کی، تو انہوں نے سارے کے سارے معاملے سے عمران خان صاحب کو آگاہ کیا، اور خان صاحب کو پہلے پتہ چل گیا تھا کہ ریحان زیب خان کو شہید کر دیا گیا ہے باجوڑ کے مقام پر، جو کہ پھر اس کے بعد باجوڑ کے دونوں حلقوں پر الیکشن ملتوی کر دیا گیا تھا۔ تو پھر خان صاحب نے اسی واقعے پر شدید رنج اور دکھ کا اظہار کیا تھا جیل میں، اور خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ ریحان زیب صاحب ہمارا ایک قیمتی سرمایہ تھا پارٹی کا، جو کہ عمران خان صاحب نے اس کو لندن بھی بھیج دیا تھا ایک اہم میٹنگ یا ایک اہم پریس کانفرنس کے لیے، جو کہ ریحان زیب صاحب لندن بھی چلے گئے تھے۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ریحان زیب کے جانے کے بعد، ان کے چلے جانے کے بعد پارٹی کو شدید نقصان پہنچا ہے، اور ریحان زیب ہمارا قیمتی سرمایہ تھا، وہ ایک ہیرا تھا، نوجوانوں میں سب سے مقبول لیڈر تھا ریحان زیب۔ اور پھر عمران خان صاحب نے جب پارٹی کے نئے چیئرمین جناب گوہر صاحب کے ساتھ ملاقات کی، تو انہوں نے کہا کہ اگر ریحان زیب صاحب کی فیملی کی طرف سے کوئی بھی الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، ان کے بھائی، ان کا والد یا ان کے کزن، تو پھر پارٹی کی طرف سے ان کے دخل اندازی ان کے الیکشن کمپین کے دوران یا پھر وہاں سے کوئی الیکشن نہیں لڑے گا، ان کو چھوڑ دیا جائے، اپنا فیصلہ کرنے دیا جائے کہ کون سے حلقے سے وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں۔ اگر PK 22 سے وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تو کوئی اور PK 22 میں سامنے نہیں آئے گا، پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد یا ان کے اتحادی کارکنان کی طرف سے یا ان کے لیڈرز کی طرف سے۔ اگر وہ حلقہ N8 کی طرف سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تو پھر کوئی بھی بندہ حلقہ N8 سے سامنے نہیں آئے گا، فیصلہ ان پہ چھوڑ دیا جائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھے کہ گل ظفر کو بھی ٹکٹ دیا جائے۔ اگر ریحان زیب کے بھائی مبارک زیب یا ان کے والد جو بھی الیکشن لڑنا چاہتے ہیں وہ حلقہ N8 سے یا PK 22 سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تو ان کو ایک حلقہ دیا جائے، لیکن گل ظفر کو بھی ایک حلقہ دیا جائے، جو کہ وہ رائے خان صاحب کا جو بیانیہ تھا، جو نیریٹو تھا، وہ جیل سے نکل کے اچانک تبدیل ہو گیا۔ پھر شیر افضل مروت صاحب بھی ان کے ساتھ مل گئے، پھر ایک اور MNA ہے سینئر قانون دان جاوید لطیف صاحب، وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے، لیکن خان صاحب نے بیانیہ ایک دیا۔ جب وہ جیل سے وہ بیانیہ سامنے آیا تو پھر وہ اچانک تبدیل ہوتا گیا، وہ ریحان زیب کے بھائی مبارک زیب کے مخالف چلا گیا۔ اب پتہ نہیں کہ یہ بیانیہ کیسے تبدیل ہوا اور کس نے تبدیل کیا، اور اس کی بڑی وجہ کیا ہے کہ کیوں تبدیل کر دیا گیا، کیونکہ خان صاحب نے ان کے حق میں رائے دی تھی کہ اگر ریحان زیب کی فیملی سے جو بھی بندہ جو بھی ممبر الیکشن لڑنا چاہتے ہو تو ان کو لڑنے دے، اور اس کے آگے یا اس کے رائے میں کوئی حائل رکاوٹیں تمام تر ختم کر دی جائے گی۔ لیکن گل ظفر کو بھی الیکشن لڑنا چاہیے، یہ عمران خان صاحب کی اپنی رائے تھی کہ وہ بھی ہماری پارٹی کا ایک قیمتی سرمایہ ہے، اور سخت وقت میں ہمارا ساتھ دیا، پارٹی کا ساتھ دیا، کارکنان کا ساتھ دیا، اور کسی کو بھی تانے تنہا نہیں جوڑا، اس لیے گل ظفر کو بھی ایک حلقہ دیا جائے۔ لیکن پھر پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کے اتحادیوں نے، خصوصی طور پر شیر افضل مروت، وہاں بیرسٹر گوہر نے، اور تمام تر خصوصی طور پر ملاکنڈ ڈویژن پارٹی کی قیادت نے ریحان زیب کی فیملی کو بالکل نظر انداز کیا، اور وہاں گل ظفر اور ساتھ گلداد خان کو صوبائی حلقہ PK 22 جبکہ گل ظفر کو N8 کے لیے نامزد کر دیے۔ پاکستان تحریک انصاف کی تمام تر سیاسی و سرکاری مشینری، ساتھ ساتھ صوبائی حکومت اور ان کی طرف سے مرکزی و صوبائی قائدین، اور ساتھ ساتھ MNAs MPs، وہ سارے کے سارے گل ظفر اور گلداد خان کی طرف چلے گئے۔ لیکن مبارک زیب کو اکیلے اور تنہا چھوڑنے کے بعد باجوڑ اور جس طرح سے ملاکنڈ ڈویژن نہ بلکہ خیبر پختونخوا کے عوام نے ان کو تھرو آؤٹ سوشل میڈیا جو سپورٹ دیا، اور پھر باجوڑ کے لوگوں کے نام پہ ہمدردانہ ریکویسٹ اپیلیں کی پوری خیبر پختونخوا نے کہ ہمدردی کے طور پر ریحان زیب کے چھوٹے بھائی مبارک زیب کو یہ ووٹ دیا جائے، اور جب آپ ووٹ دیں گے مبارک زیب کو تو یہ مبارک زیب کو نہیں بلکہ یہ شہید ریحان زیب کا ووٹ ہے، اور یہ ان کا حق ہے۔
تو تمام تر باجوڑ کے لوگوں نے ان پہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیا اور 57,000 کے لگ بھگ اوپر ووٹ لیے، جبکہ گل ظفر کو تقریباً آدھے ووٹ مل گئے اس کے مقابلے میں۔ تو یہ تاریخی شکست کا سامنا کرنا پڑا پاکستان تحریک انصاف کے سابق ایم این اے جو کہ 2 بار ممبر قومی اسمبلی رہ چکے ہیں گل ظفر، ان کو تاریخی شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور باجوڑ کے قوم نے، باجوڑ کے ووٹرز نے، پاکستان تحریک انصاف کے نوجوانوں نے، اور خصوصی طور پر جو ہمدردی کے ووٹ ملے ہیں تمام تر پارٹیوں سے، جناب مبارک زیب کو شہید ریحان زیب کے نام پر، تو وہ یاد رکھا جائے گا۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جیل سے بیانیہ، جیل سے خان صاحب کا جو نیریٹو تھا، جو بیانیہ تھا، وہ ریحان زیب شہید کے فیملی کے بارے میں آیا تھا، لیکن اچانک وہ بیانیہ تبدیل ہو کر گل ظفر اور گلداد خان کے حق میں چلا گیا۔ لیکن باجوڑ کے لوگوں نے ثابت کر دیا کہ ہم شہید ریحان زیب کے خون کا بدلہ ووٹ سے لیں گے، اور وہی کیا، ووٹ سے بدلہ لیا۔ اور یوں جب شکست کا سامنا کرنا پڑا مخالف امیدواروں کو، تو ریحان زیب کے تمام تر اتحادیوں نے، ان کے دوستوں نے اور ان کے ٹیم نے جا کے شہید ریحان زیب بھائی کے قبر پر وہ جشن منایا، اور ابھی تک وہ جشن جاری ہے باجوڑ میں، چونکہ سارے خیبر پختونخوا کے لوگوں نے تمام تر باجوڑ کے لوگوں کو اپریشیٹ کیا اور ان کا شکریہ ادا کیا، تہہ دل سے ان سب نے ان کا شکریہ ادا کیا، پوری خیبر پختونخوا کے لوگوں نے، باجوڑ کے لوگوں کا۔ اور سوشل میڈیا پہ اکثر یہی پوسٹیں زیر گردش ہو رہی ہے کہ ہم باجوڑ کے لوگوں کا کس طرح سے اس کا شکریہ ادا کر لیں گے، لیکن یہ ہمارے اوپر اور ہمارے نسلوں کے اوپر یہ قرض ہوتا رہے گا، اور ہم اس قرض کو ادا کرتے رہیں گے۔ باجوڑ کے لوگوں کا انتہائی شکریہ ادا کیا خیبر پختونخوا کے تمام لوگوں نے۔